اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر میں ہم نے شہد کی مکھی اور قرآن پاک میں اس کا ذکر اور شہد کی مکھی سے متعلقہ سائنسی حقائق پر گفتگو کی تھی۔ اسی لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہد کے بے شمار خواص ہیں، شہد کی بے شمار خوبیاں ہیں، لہٰذا اس کے لیے ہم علیحدہ سے ایک لیکچر ریکارڈ کریں گے۔ تو آج ہم شہد کے بارے میں گفتگو کریں گے، کن کن بیماریوں کے علاج میں شہد کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور قرآن پاک نے شہد کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ تو آج کا لیکچر انتہائی اہم ہے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ سائنسی تحقیق کے مطابق بھی شہد بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے لیے شفا قرار دیا تھا۔ قرآن نے شہد کو شفاء للناس قرار دیا ہے، اور آج سائنس بھی اس حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے کہ شہد کے اندر بے شمار بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لایا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد دو۔ وہ گیا، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہد دینے سے میرے بھائی کا پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قول سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے دوبارہ شہد دو۔ وہ شخص پھر چلا گیا، اس نے پھر جا کے اپنے بھائی کو شہد کھلایا، تو دوبارہ واپس آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ شہد دینے سے میرے بھائی کو مزید زیادہ دست آنے شروع ہو گئے ہیں، اس کا پیٹ مزید خراب ہو گیا ہے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ کا قول سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اسے پھر شہد دو۔ جب دوبارہ شہد دیا گیا تو اس کا بھائی بالکل تندرست ہو گیا۔ اب یہ حدیث ایک طبی اصول کو بھی واضح کرتی ہے۔ طبی اصول یہ ہے کہ پیٹ میں جو درد ہوتی ہے وہ آنتوں کی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب تک اس کو صاف نہ کیا جائے گا وہ پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو شہد کے اندر یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں کہ وہ آنتڑیوں کو صاف کرتا ہے پہلے، اس کے بعد اس سوزش کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو شہد کو شفاء للناس کہا ہے، تو اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول سچا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ اللہ کا قول سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ برطانیہ میں سالفورڈ یونیورسٹی کی ایک پروفیسر لوری کرافٹ نے یہ ثابت کیا کہ موسم بہار میں حساسیت کی وجہ سے ہونے والے بخار کے اندر شہد جو ہے اس کو بغیر کسی اور دوائی شامل کیے اگر استعمال کیا جائے تو اس سے شہد سے وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ گندم کے آٹے میں شہد ملا کر پھوڑے پھنسیوں پر لگانے سے ان کو مندمل کر دیتا ہے، یعنی پھوڑے پھنسیوں پر اگر آپ شہد لگائیں، کس میں ملا کے؟ گندم کے آٹے میں، تو پھوڑے پھنسیاں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شہد میں سرکہ اور نمک ملا کر چھائیوں پر لگانے سے چھائیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ چھائیاں یہ جو چہرے پہ داغ دھبے بن جاتے ہیں بعض لوگوں کے، انہیں چھائیاں کہتے ہیں۔ تو شہد کے اندر اگر سرکہ ملا کر اور نمک ساتھ تھوڑا سا شامل کر لیں اور اس کو چھائیوں پہ لگایا جائے تو چھائیاں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ شہد میں روغن گل ملا کر، روغن گل جیسے ارکے گلاب ہے، کسی بھی پھول کا روغن ملا کر اس کو اگر زخموں پر بطور مرہم استعمال کیا جائے تو اس سے زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ارکے گلاب میں شہد ملا کر اگر بالوں پہ لگایا جائے تو اس سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بال بھی سیاہ اور چمکدار ہو جاتے ہیں، یعنی بالوں میں بھی رونق آ جاتی ہے اور جوؤں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو جو جوؤں سے تنگ ہیں وہ شہد کے اندر کیا ملا کے استعمال کریں؟ ارکے گلاب۔ ماہرین نے پتہ کیا ہے کہ شہد کے اندر ایک عنصر پروپلس پایا جاتا ہے جو کہ قوت مدافعت میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق پروپلس ناک، کان، گلا، نظام ہضم، نظام تنفس، اعصاب کی سوزش میں کسی بھی دوائی کے مقابلے میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے، اور اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ جرمنی کے شہر کولون میں ویلم نامی ایک کمپنی نے M2 نامی ٹیکے تیار کیے۔ ان ٹیکوں کا نام تھا M2 ویلم۔
اگر کسی کے جوڑوں میں درد ہے، وہاں پہ سوزش آ گئی ہے یا اس کی ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں، تو وہ ٹیکے جوڑوں کے اندر لگائے جاتے ہیں اور وہ اس کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ تو ان سے جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ ٹیکے شہد سے تیار کیے ہیں، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو شہد سے اس مرض کے علاج کا آئیڈیا کہاں سے ملا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ آئیڈیا قرآن مجید پڑھنے سے ملا کہ شہد سے اس طرح کی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی ایک پروفیسر اسٹوارٹ نے کچھ جراثیموں کو شہد کے اندر ڈالا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہد کے اندر کوئی ایک جراثیم بھی زندہ نہیں رہ سکا، اور سارے کے سارے جراثیم شہد کے اندر ڈالتے ہی مر گئے۔ شہد ایک واحد ایسا مرکب ہے جو وائرس کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور شہد ہی واحد ایک ایسا مرکب ہے جس میں تمام وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی، وٹامن ڈی، وٹامن ای اور وٹامن کے، یہ سارے کے سارے وٹامن شہد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کو جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے کے سارے اجزاء بھی شہد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے شہد جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس میں وہ تمام اجزاء موجود ہیں جن کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ امریکی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شہد کی مکھی کی رال سے ایک دوائی تیار ہوتی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے رائل جیلی یا شاہی موم۔ اس کا نام رائل جیلی صرف اس لیے رکھا ہے کیونکہ شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہے اس کے اندر بچے دینے کا کام صرف ملکہ مکھی کا ہے۔ ملکہ مکھی بچے دیتی ہے، لہٰذا ان بچوں کو رائل جیلی بطور خوراک دی جاتی ہے، اور یہ شہد کی مکھی کی رال سے نکلتی ہے، یعنی اس کے گلے میں سے نکلتی ہے شہد کی مکھی کے۔ تو رائل جیلی اس کو اس لیے نام دیا گیا کیونکہ وہ شہزادے شہزادیوں کی خوراک ہے، یعنی شہد کی مکھی ملکہ ہے، اس کے جو بچے ہیں وہ شہزادے ہیں، ان کو رائل جیلی خوراک کے طور پر دی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام انہوں نے شاہی موم رکھا۔ انگلش میں اس کو رائل جیلی کہتے ہیں اور اردو میں اس کو شاہی موم کہتے ہیں۔ رومانیہ کے ماہر امراض چشم، یہ جو آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آنکھوں کے مریض جو ہیں ان کے لیے شہد انتہائی مؤثر ہے۔ انہوں نے 2024 مریضوں کا شہد کے ذریعے سے علاج کیا اور حیرت انگیز طور پر اس میں سے 2000 مریض ٹھیک ہو گئے۔ 2024 میں سے 2000 مریض صرف شہد کے طریقہ علاج سے ٹھیک ہو گئے۔ میں نے آپ کے ساتھ رائل جیلی کا ذکر کیا کہ رائل جیلی ایک مرکب ہے جو شہد کی مکھی کے گلے میں پایا جاتا ہے، شہد کی مکھی کی رال میں سے نکلتا ہے۔ تو جرمن سائنسدانوں نے رائل جیلی جو ہے نا وہ ایک مرکب شہد کی مکھی سے تیار کر لیا اور اس کو بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام جانداروں کا جو پیدائش کے وقت وزن ہوتا ہے اس وزن میں اور بلوغت کے وقت جو جاندار کا وزن ہوتا ہے ان دونوں وزن میں ایک تناسب ہوتا ہے۔ واحد شہد کی مکھی ایک ایسا جاندار ہے جس کا وزن اس کی بلوغت کے ٹائم اس کی پیدائش کے وزن سے 350 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب 350 گنا زیادہ ایک بہت بڑی ریشو ہے، اور یہ سارا کمال کس چیز کا ہے؟ رائل جیلی کا، کیونکہ شہد کی مکھیوں کو رائل جیلی خوراک کے طور پر دی جاتی ہے۔ جب جرمن سائنسدانوں نے اس کا مشاہدہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ رائل جیلی کے اندر نشو و نما میں تیزی سے اضافہ کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے، لہٰذا انہوں نے رائل جیلی سے بہت ساری میڈیسنز تیار کی جو نشو و نما میں مدد دیتی ہیں، کسی کو کمزوری ہو تو اس کمزوری کو دور کرتی ہیں، یعنی بے پناہ طاقت کا خزانہ ہے جو رائل جیلی نامی دوائی انہوں نے تیار کی ہے، اور اس کو بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہد کو شفاء للناس کہا۔ شفاء للناس کا مطلب ہے انسانوں کے لیے شفا، اور میں نے جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ دنیا کے کونے کونے میں میڈیکل سائنس کے لوگوں نے شہد پر تحقیقات کی، اور تحقیقات کرنے کے بعد قرآن کے اس قول کی انہوں نے تصدیق کی کہ شہد کے اندر بے انتہا بیماریوں کے لیے شفا موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول سچا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا تھا کہ اللہ کا قول سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ تو میڈیکل سائنس بھی اب اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ شہد جو ہے اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور میڈیکلی بہت سارے ملکوں میں شہد کو بطور دوائی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو رائل جیلی کا نام بتایا، M2 ویلم نامی ٹیکوں کا ذکر ہم نے کیا، تو یہ تمام ادویات شہد سے تیار کی جاتی ہیں اور بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، اس پر خود بھی عمل کریں اور اسے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔